کہ فدق کی زمین کا حق تو کہتا ہے ابو بکر کھا گیا، نعوذ باللہ، میں تیرا جھوٹ مان لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے، حضرت عمر کھا گیا، عثمان کھا گیا۔ کیا یہ فدق کی زمین پر کوئی ڈیم بن گیا تھا جب حضرت علی کا دور آیا؟ کہتے نہیں۔ کوئی نہر کھد گئی تھی؟ جی نہیں۔ انہیں آسمان اٹھا کے لے گیا تھا؟ جی نہیں۔ انہیں زمین نگل گئی تھی اس حق کو، اس زمین کو؟ جی نہیں، برقرار تھا۔ تو میں نے کہا حضرت علی اپنے دور میں یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے تھے کہ آؤ حسن بیٹا، آؤ حسین بیٹا، آؤ ماں کا حصہ مجھ سے لے لو۔ ابو بکر صدیق تو تیرے مطابق کھا گیا، حضرت عمر کھا گیا، حضرت عثمان کھا گیا، میں تیرا یہ لولا لنگڑا جھوٹ مان لیتا ہوں، بتا علی نے اپنی اولاد کو ان کی ماں کا حصہ کیوں نہیں دیا؟ اور اگلا جملہ کہوں، امام حسن بھی خلیفہ بنے یا نہ بنے؟ تو حضرت امام حسن نے اپنا حق خود کیوں نہیں لیا؟ بھائی جھوٹ وہ بولا دن کوڑ وہ مارو جرا کچھ چھجے تے کچھ پھبے کچھ چھکے تے صحیح نا، جھوٹ وہ بولیں جو کچھ چل تو سکے، لولا لنگڑا اندھا گونگا جھوٹ بولتے ہو، یہ جھوٹ بڑے آسانی سے پکڑے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے حضور کا فیصلہ ویسے برقرار رکھا جیسے ابو بکر عمر عثمان نے برقرار۔ حضرت علی نے بھی کھایا۔ مفتی صاحب، اہل بیت سے جب حق ایک بار لے لیا جائے وہ دوبارہ نہیں لیتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا ایک منٹ بولا تو نے جھوٹ ہے، لیکن مجھے ذرا بتاتا جا جب اہل بیت نے حق چھوڑ دیا تجھے کیوں اعتراض ہے؟ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین نے اسے اپنے دور میں بزور طاقت واپس کیوں نہیں لیا؟ چلیں وہ تو واپس کرتے رہے، وہ جب دیتے تھے تو اب اہل بیت کر سکتے تھے، اس لیے کہ اگر انکار کریں گے تو یہ انکار تاریخ میں لکھا جائے گا کہ دیکھا صرف زہرا کی تھی میرا ہے، بعد میں آنے والے اماموں نے تو کہا ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ جان بوجھ کے یہ جال چلتے تھے کہ ان میں سے کوئی انکار کرے۔ لیکن سوال آج بھی سوشل میڈیا پہ ایک ہی کھڑا ہے کہ جب مولا علی بطور خلیفہ تھے چوتھے نمبر پہ تو انہیں سب سے پہلے فتح واپس لینا چاہیے تھا۔ اہم کانہ سوال ہے، عاقلانہ دلیل دینے لگا ہوں۔ پہلے جملے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فدق ملکی ہے، فدق جناب زہرا کی ملکیت ہے۔ جناب زہرا نے دربار میں کھڑے ہو کے اپنی ملکیت کا سوال کیا، انہوں نے ان کی ملکیت واپس نہیں کی۔ بی بی نے دربار سے پلٹتے ہوئے کہا اب تیرا اور میرا فیصلہ اس کی عدالت میں ہوگا۔ اب یا تو مالکن اپنی زندگی میں مولا علی کو وصیت کر کے جا یا علی میرے بعد فدق واپس لینا۔ تو اب جب مولا علی بطور خلیفہ آتے تو اب علی پہ تھا کہ علی کے اوپر ایک وصیت ہے بطور قرض، وہ کہہ کے گئی اب آپ کو طاقت ملے، اقتدار ملے، اختیار ملے، لے لینا۔ بی بی نے تو نہیں کہا، بی بی نے کہا یہ معاملہ اب اللہ کی عدالت میں۔ تو جو فائل سپریم کورٹ میں چلی گئی ہو، لوئر کورٹ اس مقدمے کو نہیں لا سکتی، وہ سپریم کورٹ کو نہیں کہہ سکتے جی آپ نہ سنیے گا ہم سننے لگے۔ فیصلہ چلا گیا تھا اللہ کی عدالت۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے رسول اللہ نے جب مکہ چھوڑا ہجرت کر کے، رسول اللہ کا جو اپنا گھر تھا جو ذاتی جس میں مکہ میں رہتے تھے اب وہ تو چھوڑا ہے، بھرا گھر چھوڑ کے واپس آ۔ جب رسول اللہ فتح مکہ پہ پہنچے تو رسول اللہ نے چاہا کہ میں اپنے آبائی گھر کو دیکھوں، وہ جو ہمارا پرانا گھر تھا، میرا وہ جو باپ دادا کا گھر تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مکہ نا تو ابو لہب نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اب ابو لہب نے کسی کو آگے بیچ دیا ہے تو وہ اسی کے پاس ہے۔ رسول اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو طاقت ہے میرے پاس، آپ کے باپ آپ کی بچپن گزرا ہے وہاں پہ، آپ کی کچھ یادیں ہیں وہاں پہ، اب ہم ہی جاتے ہیں جا کے اس کو نکالتے ہیں اس مشرک ڈال کے اور فوراً ہم آپ کو وہ ملکیت واپس لے کے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کا جملہ سننا، رسول نے فرمایا نہیں میں وہ گھر واپس نہیں لوں گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کیونکہ ابو لہب نے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہے، میں واپس لے کے اس کی سزا میں کمی نہیں کرنا چاہتا۔ کہاں چلے گئے ہیں یار؟ اگر میں واپس لے لوں تو پھر تو حساب برابر ہو گیا، اسے چھینا تھا میں نے واپس لے لیا، تو عذاب میں تو کمی ہو گئی، سزا تو ختم ہو گئی۔ میں یہ سزا نہیں ختم کرنے دوں۔ علی واپس لے لیتے تو آج سزا تو ختم ہو جاتی، سزا باقی ہے، باقی رہے گی۔ سارے شیعہ بھی مر جائیں ایک بچہ زندہ رہے، وہ پھر بھی زہرا کے قاتل کی عزت نہیں کرے گا۔ تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب حاکم نے کہہ دیا تھا کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، تو پھر رسول اللہ کے جانے کے بعد اب یہ سوال ہے کہ یہ فدق کہاں گیا؟ رسول اللہ کے جانے کے بعد اس پہ قبضہ کیا گیا، پہلی خلافت ان کے پاس، دوسری خلافت میں ان کے پاس۔ جب تیسرا خلیفہ آیا وہ بنی امیہ میں سے تھا، اس نے پورے کی پوری جگیر اپنے داماد مروان بن حکم جو رسول کا دھتا ہوا تھا اس کے حوالے کر دی۔ تو جب نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، جو چیز نبی کی بیٹی کو نہیں ملی،
وہ خلیفہ نے بطور خلیفہ اپنے داماد کو کیسے دی. پھر اس کے بعد یہ مروان بن حکم کے پاس رہا. مروان بن حکم کے بعد جب معاویہ بن ابو سفیان آیا, اس نے اسی جگیر فدق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. یہ بات بڑے غور سے سنیے گا, آخری بات کر رہا ہوں. 3 حصوں میں تقسیم کیا. 1/3 مروان کے پاس رہنے دیا, 1/3 اپنے بیٹے یزید کے نام کر دیا, اور 1/3 سعید بن عثمان بن عفان کے نام کیا. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو زہرا سینی تھی اب یہاں پہ آ کے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی, مختلف حصوں میں بانٹ دی گئی. اس کے بعد یزید کے بعد جب پھر دوبارہ مروان کی حکومت آئی, اس نے دوبارہ تخت سنبھالا, اس نے بے دخل کر کے پھر پوری کی پوری جگیر اپنے پاس لی. پھر اس کے بعد فدق جو ہے یہ عبد العزیز اس کے بیٹے کی تھا. پھر عمر بن عبد العزیز آیا, اس نے عرصے میں آتے ہی سب سے پہلے 2 کام کیے. ایک, ممبروں پہ علی پہ سب و شتم بند کروایا. ایک, فدق بنی فاطمہ کو واپس کیا. اس کے بعد پھر بنی امیہ نے پھر دوبارہ چھین لیا. پھر اس کے بعد جب تک بنی امیہ رہے یہ فدق بنی امیہ کے پاس رہا. یہ عباس کا جو پہلا بادشاہ ہے ابو العباس الصفا, اس نے امیہ کے بغض کی وجہ سے, اہل بیت سے محبت کی وجہ سے نہیں, بنی امیہ کی دشمنی اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی وجہ سے پھر تھوڑے عرصے کے لیے یہ اولاد فاطمہ کے حوالے کیا. پھر یہ اولاد فاطمہ کے پاس جاتا ہے. پھر منصور دیوانگی کا دور آیا, اس نے پھر چھین لیا. پھر مہدی عباسی کا دور آیا, اس نے واپس کر دیا. پھر ہادی عباسی نے دوبارہ چھین لیا. پھر ہارون الرشید تک پہنچ گیا. جب ہارون رشید تک پہنچا تو اس نے امام موسیٰ اعظم کو ایک خط لکھا. اس نے خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جگیر فدق تمہارے نام کر دوں. تو مجھے بتا سکتا ہے اس کا حدود کتنی ہے؟ اس کی حدود, آخری جملے کہہ رہا ہوں, اس کی حدود کتنی ہے, اس کا رقبہ کتنا ہے؟ تو سرکار اعظم کا جو خط ہے وہ آج بھی کتاب میں موجود ہے. امام موسیٰ اعظم نے کہا اس کی ایک حد عدن, سمرقند, تیسری افریقہ, اور چوتھی بحر احمر. اب یہ لفظ کیونکہ پرانی میپ کے لحاظ سے ہیں, آج کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں. ایک یمن میں ہے, ایک آذربائیجان میں ہے, ایک افریقہ میں ہے, اور دوسری آرمینیا میں ہے. جب مولا امام موسیٰ اعظم نے حدود کا یہ رقبہ لکھا تو ہارون رشید چکرا کے کہنے لگا ہماری حکومت کہاں ہے؟ میں محنت آپ تک پہنچا رہا ہوں, میں نے وقت ضائع نہیں کیا, میں نے لمحہ ضائع نہیں کیا, میں نے مجمع سے ہاتھ نہیں کھوائے, میں نے نعرے کی زحمت نہیں دی, میں نے مجمع آگے پیچھے نہیں کیا. صرف میں جیسے نمازی نماز پڑھتا ہے میں یہ حقائق آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب جب اس نے یہ کہا کہ ہماری حکومت کہاں ہے, تو اب یہ سوال تھا کہ وہ فدق جو مدینے سے نکلا یہ بجائے سکڑنے کے پھیلا کیسے؟ اب اس وقت فدق کدھر ہے؟ ایک شخص نے مجھے کہا کہ مجھے کاروبار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, مجھے 10,000 دے دے. میں نے اسے 10,000 دیا. اس نے 10,000 سے کاروبار شروع کیا. کرتا 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 وہ 10 ارب تک پہنچ گیا. اس کے پاس آیا تو اس نے کہا یہ 10 ارب نہیں ہے, یہ اصل میں وہی 10,000 ہے جو پھیلتا پھیلتا 10 ارب تک پہنچ گیا تھا. جب فتوحات اسلامیہ ہوتی گئی تو خلیفہ نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو قبضہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس سے جنگی استعمال کے لیے ہتھیار لیں گے, آلات استعمال کریں گے. تو یہ جہاں جہاں اسلام پھیلتا گیا, کیونکہ جس جگیر سے مال لے کے جا رہے تھے وہ تو زہرا کی جگیر تھی, یہ پھیلتا پھیلتا پھیل گیا. آج دنیا میں 53 اسلامی ملک ایسی ہیں, سارے ہی زہرا کی جگیر ہیں. جہاں جہاں لا الہ پہنچا ہے وہ زہرا کی جگیر. بسم اللہ سبحانہ. جہاں جہاں فتوحات گئیں, جہاں جہاں لشکر پہنچے, جو کچھ ہوا اس کا آغاز فدق کے مال سے کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے اگر کسی فوجی کو تنخواہ ملی تھی تو فدق سے, کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی تو فدق کی, کسی کے پاس گھوڑا تھا تو فدق کا, کسی کے پاس نیزہ تھا تو فدق کا. اب جہاں جہاں وہ تلوار چلی فدق کے مال کی وجہ سے, فدق نہ ہوتا تلوار نہ ہوتی. جناب زہرا نے کہا میری جاگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ میری جاگیر پہ, رسول کی نہیں. سیدہ وہ ہم نے اس لیے کہ ہمارے پاس ایک نبی کی حدیث ہے, رسول اللہ نے کہا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث, ہم گروہ انبیاء نوارث بناتے, ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. بھیجنے اس حدیث کا کوئی گواہ؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں. یہ بات صرف حسینیہ, میں روز کہہ رہا ہوں, اس امام برگاہ تک نہیں. پتہ نہیں مجھے اس آواز کی باز گشت کہاں کہاں سنائی دے گی, کہاں کہاں مجھے اپنے ان الفاظ کو پھر دوبارہ ثابت کرنا پڑے گا. جناب سیدہ نے جب یہ جملہ کہا, تاریخ اسلام کی قبلہ ترابی صاحب, یہ واحد حدیث ہے جس کا واحد راوی ہے, ایک راوی ہے, صرف ایک,
جو کہہ رہا ہے صرف وہی ہے, اس کے علاوہ اس حدیث کا کوئی گواہ نہیں. یہ حدیث کتنی معتبر ہے کہ نبی اتنا اہم حدیث دے رہے ہیں کہ ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی, وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ حدیث نبی نے صرف ایک صحابی سے کیوں کہی؟ اچھا, نبی نے یہ بتا دیا ہے کہ مسواک کس ہاتھ سے کرنی ہے, سرما کیسے لگانا ہے, پگڑی کیسے باندھنی ہے, داڑھی کتنی ہونی چاہیے, اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا گئے. اتنا بڑا مسئلہ یہ بنتا تھا نبی کا حجت الوداع میں اس بات کا اعلان کرنا کہ سنو مسلمانوں, میرا آخری حج ہے, ہم میراث نہیں چھوڑتے, میرے بعد یہ میری اونٹنی, میری تلوار, میری زرہ, یہ لباس, میری جگیر تقسیم کر لینا, کیونکہ یہ میرا آخری حج ہے. میں نپٹانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ان امور کو بتا دوں. جو اس مجمع میں کہنی چاہیے تھی وہ ایک بندے کو کہی, اور جو ایک بندے کو کہی اس حدیث پہ پورا مذہب بن گیا. اور جو من کنڈوں والی حدیث 1.25 لاکھ میں کہی, ایک بندے والی حدیث لی. اب بتاؤ اہل حدیث کون ہے؟ کس کے پاس حدیث ہے؟ حدیث پیغمبر ہے کس کے پاس؟ جو ایک بندے کو, صرف ایک کو. اچھا, رسول نے انہیں کیوں کہی؟ کیا رسول کو پتا تھا کہ انہوں نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے؟ تو جب رسول نے پتا تھا تو پھر جانے کے بعد 3 دن سقیفہ میں لڑائی کیوں ہوئی؟ ان کو پہلے دن کہہ دینا چاہیے, دیکھو نبی مجھے یہ حدیث کہہ کے کہتے اور نبی ساتھ یہ بھی بتا کے کہتے کیونکہ تو نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے. اگلی بات, اہم کانا یہ دلیل ہے. عقل مند اب یقین کرے, ایام فاطمیہ زور سے منایا کرو, کیونکہ سوشل میڈیا نے انقلاب برپا کر دیا ہے, تہلکہ مچ گیا ہے دنیا میں. جو شیعوں بچوں کو, اپنے اہل سنت بچوں کو شیعوں کی مجلسوں میں نہیں آنے دیتے تھے, آج وہ ہتھیلیوں پہ ہمیں سن رہے ہیں. وہ جا کے جواب مانگتے ہیں, بتائیں جی اس کا جواب دیں. کتنی اہم کانا دلیل ہے کہ رسول نے میراث اور اپنے بعد وصیت یا اپنی پراپرٹی کے بارے میں انسان اولاد کو بتاتا ہے کہ دوستوں, یہ کبھی ہوا ہے کہ بندہ گھر میں کسی بھی کچھ نہ بتائے اور باہر جا کے دوستوں کو ہوٹل میں بلا کے کہے میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میرے بعد میری پراپرٹی کا یہ کام کرنا تم نے؟ تو یہ بات دوستوں سے کرنے والی نہیں ہے, گھر والوں سے کرنے والی. اور گھر والے سامنے سارے کھڑے, نہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ حدیث ہے, ادا کہہ رہی ہے میرے پاس یہ حدیث ہے, نہ حسن حسین کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ حدیث ہے. وہ سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے نہیں کہا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کہا ہے. اب میرا اہل سنت بھائی, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کسی چند شخصیتوں کو بچانے کے لیے تم نے اپنی آخرت بھی قربان کر دی ہے, تم نے جنت بھی داؤ پہ لگا دی ہے, تم نے اپنے اعمال بھی ختم کروا دیے ہیں. کڑوا گھونٹ ہے, بھر لو, تھوڑی سی تکلیف ہوگی سہ لو, صرف یہی ہوگی نا کہ انہیں تو ہم مانتے, یہ ایسے نکلے, کچھ نہیں ہوتا, تم تو بچ جاؤ گے, تمہارا حشر تو آسان ہو جائے گا. انہوں نے قبر میں نہیں آنا, یہ دن اپنے اعمال کا جواب خود دیں گے. مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ ادھر نبی کے 4 خاندان اور نبی کے فیملی کے ممبرز کھڑے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ نہیں کہا, ایک بندہ کھڑا کہہ رہا ہے کہ کہا ہے. اب بتاؤ قرآن سے کہا ہے یا انہیں کہا؟ کہتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل الاصحاب ویطہرکم. بسم اللہ جی, بسم اللہ, بسم اللہ. یہ ان کی نیاز نہیں ہے, یہ ان کا کانفیڈنس نوٹ ہے کہ بات پہنچ رہی ہے, بات جا رہی ہے, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ادھر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے, 4 کہہ رہے نہیں ہے. یہ جو ایک ہے اسے آپ نے ٹائٹل دیا ہے رضی اللہ, ان 4 کو آپ نے کہا علیہ السلام. نماز میں درود اس میں پڑھتے